اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زاریات آیات نمبر 24 تا 46 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوط کے واقعے کی طرف اشارہ کہ کس طرح اللہ نے رسول کی تکذیب کرنے والی قوم کو ہلاک کر دیا۔ فرعون، عاد، سمود اور قوم نوح کے واقعات کی طرف اشارہ کہ کس طرح انہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی اور بالآخر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آپ تک پہنچی ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں سلام عرض کیا، آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو، اور دل میں خیال کیا کہ یہ کچھ اجنبی سے لوگ محسوس ہوتے ہیں۔ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک بھنا ہوا فربا بچڑا لے آئے۔ فقربه إليهم قال ألا تأكلون۔ وہ بچڑا لا کر مہمانوں کے سامنے پیش کیا اور کچھ توقف کے بعد ان سے کہا کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ فأوجس منهم خیفة۔ پھر اصرار کے باوجود ان کے نہ کھانے پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم۔ مہمانوں نے کہا کہ خوف زدہ مت ہوں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑے علم والے بیٹے کی بشارت سنائی۔ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم۔ تو یہ سن کر ان کی بیوی حیران ہو کر سامنے آئی اور تعجب سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہنے لگی کہ میں بڑھیا اور بانجھ، مجھ سے بیٹا کیسے ہوگا؟ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم۔ انہوں نے کہا کہ تیرے رب نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہ بہت حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اب تمہیں کیا مہم درپیش ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، قوم لوط کی طرف۔ لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين۔ تاکہ ان لوگوں پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں، وہ پتھر جو آپ کے رب کی جانب سے اس حد سے گزر جانے والی قوم کے لیے نشان زدہ ہیں۔ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين۔ اور آخر کار اس بستی میں جتنے اہل ایمان تھے ہم نے انہیں وہاں سے باہر نکال لیا۔ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين۔ اور وہاں ہم نے مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا اور کوئی گھر پایا ہی نہیں۔ یہ گھرانہ لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیوں پر مشتمل تھا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اور ہم نے ان تباہ شدہ بستیوں کو ایسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين۔
اور اسی طرح موسیٰ کے واقعے میں بھی ایک عبرت آموز نشانی ہے جب ہم نے انہیں صریح معجزہ دے کر فرعون کی طرف بھیجا۔ فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، لیکن اس نے اپنی طاقت کے زوم میں روگردانی کی اور کہنے لگا کہ موسیٰ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، پھر ہم نے فرعون اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان سب کو سمندر میں پھینک دیا، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، اور قوم عاد کے واقعے میں بھی ایک سبق آموز نشانی ہے جب ہم نے ان پر ایک تند و تیز آندھی بھیجی۔ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وہ جس چیز پر بھی گزرتی اسے بوسیدہ ہڈیوں کی طرح ریزہ ریزہ کر ڈالتی تھی۔ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، اور سمود کے واقعے میں بھی نشان عبرت ہے جب ان سے کہا گیا تھا کہ تم لوگ اس دنیاوی ساز و سامان سے مزید کچھ دن فائدہ اٹھا لو۔ فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، سو ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہولناک کڑک نے انہیں آ پکڑا۔ فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، پھر نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ ہی کسی سے مدد حاصل کر سکے۔ وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین، اور ان سے پہلے ہم قوم نوح کو ہلاک کر چکے ہیں، بلا شبہ وہ بہت ہی نافرمان لوگ تھے۔